ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا موضوع بھی روٹین سے ہٹ کر ہے اور جن کے ساتھ میں نے آج گفتگو کرنی ہے وہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہیں۔ ناظرین، جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک تھی اور تحریک ہے۔ سید ابوالعلا مودودی کی فکر نے پاکستان، بر صغیر پاک و ہند ہی نہیں، مشرق وسطیٰ کے عرب ریاستیں نہیں بلکہ دنیا کے تمام بر اعظموں میں بسنے والے مسلموں اور غیر مسلموں پر اپنے اثرات مرتب کیے، اور سید مودودی کی تحریک کا مقصد نظام اسلام کا قیام تھا، اور اس مقصد کے لیے جس طرح کے مردانہ کار تیار کرنے مقصود تھے ویسے ہی ایک مردانہ کار کا ذکر آج ہم یہاں پر کریں گے۔ ویسے تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے فکر مودودی کی روشنی میں نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار کی، اور اس تحریک کے سائے تلے پل بڑھ کر جو نوجوان میدان عمل میں آئے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے صحافت ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے معاشرت ہو، اس میں انہوں نے اپنے اثرات مرتب کیے، اپنے نشان چھوڑے۔ ایسے ہی مردانہ کار میں ایک پروفیسر خورشید احمد جو پچھلے دنوں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، آج کی گفتگو ہماری ان کا تذکرہ ہوگی۔ پروفیسر خورشید احمد جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر بھی تھے، ایک طویل عرصہ تک وہ سینٹ آف پاکستان کے ممبر بھی رہے، لیکن ان کا اصل پہچان جو ہے وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ایک مفکر تھے، جنہوں نے اردو اور انگلش کے اندر بیش بہا موضوعات پر لکھا، تصانیف کی، اور مشرق اور مغرب میں اپنا نشان چھوڑا۔ ان کی اسکالرلی تحریروں کو اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو کے پتہ چلے گا کہ سی ایس ایس کے جو نصاب ہے اس میں ان کی ایک کتاب اسلام کا نظریہ حیات جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی ہے۔ تو میں نے جب سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا تو اس وقت مجھے ان سے تعارف ہوا اور میں نے وہ کتاب پڑھی، بڑی شاندار کتاب ہے۔ ویسے تو طویل فہرست ہے ان کی تصانیف کی، اسلامی نظریے کے متعلق، اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ جو ایک مہمان شخصیت شریک گفتگو ہیں، ان کے ساتھ ایک طویل عرصے تک تعلق رہا ہے۔ آپ ویسے فارن سروس سے ریٹائرڈ ہیں اور انویسٹمنٹ کے شعبے سے اب وابستہ ہیں۔ جناب جاوید نواز صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ جناب جاوید نواز صاحب، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا نوازش۔ پروفیسر خورشید صاحب کے ساتھ کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا تحریک اسلامی کے ساتھ تعلق کب اور کیسے قائم ہوا؟ یہ تو بہت بنیادی سوال آپ نے پوچھ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہی میں نے سننا، سمجھنا اور دیکھنا شروع کیا تو میرے والد اس زمانے میں بہاولپور پارلیمنٹ کے ممبر تھے۔ یعنی یہ کس سن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 1950، 52، 53 کی۔ آپ کے والد صاحب جو ہیں بہاولپور اسمبلی کے ممبر تھے، اور میاں عبد الباری اور اس طرح کے لوگ جو تھے وہ ان کے پاس اکثر جمع ہوتے تھے، ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو ہمارے گھر میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ عام طور پہ یہ ہوتی تھی کہ پاکستان کا مستقبل کا نظام کیا ہوگا۔ سرمایہ دار نظام ہوگا، کمیونزم ہوگا، یا اسلامی نظام ہوگا۔ ایک عجیب بات بتاؤں کہ میں صادق ایجرٹن میں پڑھتا تھا، بہاولپور میں جو بڑا پوش اسکول تھا، تو میری والدہ ہر روز ایک سفید ٹانگا مجھے لینے کے لیے آتا۔ اچھا۔ میری والدہ میرے یہاں پہ ایک اسٹیکر لگا دیتی۔ اچھا۔ جب میں اسکول پہنچتا تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر جو پرنسپل کہلاتے تھے وہ نہایت احتیاط سے وہ اتار لیتے۔ اچھا۔ اب یہ سلسلہ روز ہوتا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ کیا لکھا ہے اس پہ، اور وہ کیوں لگاتی ہیں اور وہ کیوں اتار لیتی ہیں۔
काफ़ी सालों के बाद पता चला कि वो जमात इस्लामी का स्लोगन था, हमारा मुतालबा इस्लामी दस्तूर, अच्छा, जो आपकी वालदा जो वालदा मेरी लगाती थी, और प्रिंसिपल साहब जो हैं वो नहायत मेहरबानी से उसे उचक लेते थे। तो ये सिलसिला जो है पाकिस्तान में आप समझते हैं कि हमेशा से जारी रहा। हम लोग डस्का आ गए तालीम के सिलसिले में, क्योंकि ऐसे हालात थे कि डस्का मुंतकिल होना पड़ा। ये बाबरपुर की गुजरांवाला के करीब, एग्जैक्टली, बाबरपुर की पार्लियामेंट टूट गई, वन यूनिट बन गया। तो वहाँ एक मौलवी साहब मिल गए दस्का में। डस्का में। वो मौलवी साहब जो थे उनकी इयादत के लिए लाहौर से सैयद अब्दुल्ला मौदूदी आए। अच्छा, डस्का जैसे छोटे कस्बे में ठीक है। सैयद मौदूदी का आना इयादत के लिए एक बड़ी खबर थी। ओके, उनका नाम तो मोहम्मद अली मुजफ्फरी। मोहम्मद अली मुजफ्फरी साहब जो है एक नहायती आला किस्म पैमाने के आलिम दीन थे, उस्ताद थे, मोहब्बत करने वाले थे। तो उनकी सोहबत में हमने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, तो इस तरह बुनियादी सबक जो है दीन के बारे में वो सैयद मौदूदी के शागिर्द या उनके दोस्त से मिला, ओके, दस्का में। डस्का में। गुड। आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? मैं क्लास 4 और 5 का स्टूडेंट अच्छा, था। बच्चे ही थे अभी, ठीक, स्कूल ठीक। अर्ली डेज में। प्रोफेसर खुर्शीद साहब का जिक्र हम कर रहे हैं। प्रोफेसर खुर्शीद एक शख्स नहीं थे, एक अच्छा, नहीं, पहले थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लें आपका शौरी सफर जमात के साथ मुंसलिक होने का, मौलाना मौदूदी के साथ। बस क्लास 10 तक मैं जब था तो डस्का में इस्लामी जमीयत तलबा कायम की गई, ओके, और मुझे उन्होंने उसका नाज़िम बना दिया। अच्छा, गुजरांवाला में आया तो वहाँ पहले से इतला थी कि जावेद नवाज डस्का में जमीयत का नाजिम था, ओके। लिहाजा उन्होंने इफ्सो फैक्टो अच्छा। मुझे गुजरांवाला में नाजिम बना दिया। अच्छा, फिर एक ज़माना आया कि मैं सरगोदा गया, वहाँ जमीयत नहीं थी और मुझे जमीयत कायम करने का मौका मिला। ओके, उस ज़माने में आज के मारूफ सियासतदान फरीद पराचा, उनके भाई हुसैन पराचा और डॉक्टर अमजद चुगताई और इस तरह के लोग और इनके वालिद साहब वहाँ थे। गुलजार अहमद, इनके मौलाना गुलजार अहमद मुजारी साहब। एक मदरसे के मोहतमिम थे, ओके, गुलजार अहमद मज़ारी, जो बहुत मोहब्बत करते थे और मेरे साथ बहुत मोहब्बत वाले ताल्लुकात थे। तो मैंने जमीयत कायम की, तो ये सब बच्चे जो थे इनको मैंने जमा किया और एक जमीयत का एक काफिला चल निकला। हल्का बना लिया। उसके बाद मैं लाहौर आ गया। जब लाहौर आया तो यहाँ लाहौर में जमीयत की हुकूमत थी, अच्छा, वर्चुअली। ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट नसरुल्लाह शेख थे, ओके, उससे पहले उस्मान गनी प्रेसिडेंट रहे थे। चूँकि अयूब खान ने 1959 में यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस इशू किया था, लिहाजा यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस की तनसीख के लिए एक कमेटी बनी थी और एक जद्दोजहद हो रही थी जिसको बारिकल्ला खान लीड कर रहे थे। ओके, लाहौर जमीयत के टोटल 5 रुकन थे ओके, और मेरे आने के बाद हम 6 हो गए। अच्छा, ठीक है। 1962 23 मार्च को मैंने रुकनियत का हल्फ उठाया। उस वक्त नाज़िम आला कौन थे? उस वक्त नाज़िम आला हुसैन खान थे। अच्छा, हुसैन खान बाद में जापान चले गए ओके, और पाकिस्तान में महबूब अली साहब नाज़िम आला मुंतखब हुए। उनके बाद अपने हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हुसैन अपने मनवर हसन अच्छा, इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे। तो ये सफ़र इस तरह जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरह आज भी उसी तरह जारी है। मैं जब ये जमात के नज़म में तो शामिल ना हो सका, ओके, लेकिन इत्तफ़ाक़ की बात है कि सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात थे। ओके, मेरे वालिद साहब के साथ उनकी बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे। मैं उनसे मोहब्बत से मिलता, बल्कि यूँ कहूँ कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत से मिलते थे। माशाल्लाह। एक वाक़या जो पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि मेरा निकाह सैयद मौदूदी ने न सिर्फ पढ़ाया बल्कि अपने घर में बुला के पढ़ाया। वो ज़रा वाक़या सुना दीजिए हमारे नाज़रीन। वो ये हुआ कि मुझसे सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह ने एक दफ़ा मुलाकात में कहा कि कोई ख्वाहिश बताएं। तो सब लोग अपनी ख्वाहिशात बता रहे थे। किसी ने कहा कि मैं बादशाह बन जाऊं, किसी ने कहा वज़ीर बन जाऊं, कुछ लोगों जो भी तसव्वुरात थे। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि सैयदना मेरी ख्वाहिश है
آپ کی زندگی میں میرا انتقال ہو جائے تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. واہ. انہوں نے کہا اچھا اور کوئی خواہش؟ میں نے کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ اگر میرا نکاح ہو, شادی ہو, تو آپ نکاح پڑھا دیں. تو کہنے کہ یہ زیادہ بہتر معلوم ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پڑھا, کہنے بس آپ تیاری کریں, ہم پڑھا دیں. ٹھیک ہے. یہ بات 63-64 کی ہے. اوکے. 74 میں امریکہ جانے لگا تو میں ان سے ملنے گیا. انہوں نے مجھے ہدایات دی کہ وہاں کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی ہے. کوشر میل کے بارے میں پہلی دفعہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہودی ذبح کرتے ہیں لیکن یہ ذبح اللہ ہے, یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے, اس میں شرک شامل نہیں ہے. جب میں واپس آیا تو والدین نے میری شادی کا پروگرام طے کر رکھا تھا. اچھا. ابا جان نے بتایا کہ سیدنا مودودی صاحب کو دعوت نامہ دیا ہے اور انہوں نے بخوشی قبول کیا اور وہ تشریف لائیں گے. اچھا. این شادی نکاح والے دن معلوم ہوا کہ مولانا کے گھر سے باہر جانے پہ پابندی لگ گئی ہے. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکے. میں پریشان تھا. اس وقت میں روٹی کارپوریشن کا جنرل مینیجر تھا. اوکے. تو پریشانی میں دوپہر تک آفس میں بیٹھا تھا. اچھا. 3 بجے حسین فاروق کا فون آیا. حسین میرا بہت گہرا دوست ہے. ان کے جو بیٹے ہیں. جی. تو حسین نے کہا کہ جاوید بھائی کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا آ رہے ہیں. کہنے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ابا جان نے کہا ہے کہ ہمارے ان کے گھر جانے پہ پابندی ہے, ان کے ہمارے آنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کہتے مجھے کہا ہے کہ تم مہمانوں کے لیے چائے وائے کا بندوبست کرو, وہ یہاں آئیں گے, نکاح یہیں پڑھائیں گے. واہ ماشاءاللہ. الحمدللہ وہ نکاح کی تقریب 5 مئی 1974 کو سیدنا ابو اللہ مودودی کے گھر پہ ہوئی. اچھرا میں جو اچھرا میں ان کا جو گھر. ماشاءاللہ. اچھا اب ہم آتے ہیں پروفیسر خورشید صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا اس کے حوالے سے میں کچھ بتائیے, کچھ یادیں آپ کی. خورشید صاحب 23 مارچ 1932 کو پیدا ہوئے اور 23 مارچ 1962 کو میری ان سے ملاقات ہوئی. اچھا 32 سال. اچھا. جب ملاقات ہوئی تو یوں ہوا کہ لاہور میں ایک اجتماع تھا اسٹوڈنٹس کا. سیاسی جماعتوں پہ پابندی تھی, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بین تھی, مذہبی جماعتیں بھی کام نہیں کر رہی تھیں. بارک اللہ خان نے اسٹوڈنٹس ری اویکننگ فورس کے نام پہ ایک پلیٹ فارم بنایا تھا. کس نام سے جی؟ اسٹوڈنٹس ری اویکننگ فورس. ری اویکننگ فورس. ٹھیک. تحریک بیداری طلبہ. اوکے. یہ آف شوٹ تھی اسلامی جمعی طلبہ کی. اوکے. ظاہر اس پہ پابندی لگ گئی تو ایک نئے نام سے انہوں نے کام شروع کیا. اس کے لیے سمن آباد میں جو ڈونگی گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, وہاں اہتمام کیا تھا. جب میں بہت سی منزلیں طے کر کے ڈونگی گراؤنڈ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں 2 فٹ پانی ہے. حکومت نے چھوڑا ہوا ہے. جی, بلدیہ نے وہاں پانی چھوڑ دیا تھا تاکہ اجتماع نہ ہو سکے. تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ رانا نظرمان قریب رہتے ہیں. میں ان کے گھر گیا. رانا صاحب بڑی محبت سے ملے اور انہوں نے اپنے کارکنوں میں مجھے شامل کر لیا. اوکے. اور 2 دن تک میں نے ان کے یہاں قیام کیا. چھپ کے؟ نہیں, آرام سے. آرام سے. اچھا مطلب جلسہ ہوا باقاعدہ ان کے گھر میں. اچھا اچھا, وہی جو ڈونگی گراؤنڈ میں ہونا تھا ان کے گھر منتقل ہو گیا. اوکے. اس جلسے میں مہمان خصوصی سید ابو اللہ مودودی تھے. اچھا. اور اسی جلسے میں پروفیسر خورشید احمد تشریف لائے. اور پروفیسر خورشید صاحب تو چونکہ سابق ناظم اعلیٰ تھے اس لیے مستقل وہاں مختلف تقاریب میں میٹنگز میں بیٹھے تھے. اوکے. جب مجھے ملے تو مجھے ان کے جسم میں اور ان کے ہاتھوں میں بڑی حرارت محسوس ہوئی. وہ بہت محبت سے ملے. انہیں نام پوچھا, انہوں نے مشاغل پوچھے اور 2-3 منٹ تک مجھ سے بات کی. یہ ایسا تعلق تھا جو دوستی کا رشتہ بنا جو ان کی وفات کے آخری لمحے تک قائم رہا. آپ دیکھیں کہ مارچ 1932 اور مارچ 1900 جی اپریل. اب یہ کہ عید کے دن میں ہمیشہ ان کو فون پہ رابطہ رکھتا تھا. عید کے دن وہ میں نے فون کیا اس عید پہ, تو انہوں نے فون پہ مجھ سے نہ صرف مجھ سے بات کی بلکہ مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا سلمان بھی آیا ہوا ہے بیٹے آپ کا. جی میں نے کہا آیا ہوا ہے. تو کہنے کہ اس سے بات بھی کروا دیں. تو سلمان سے بھی بات کی اور خیریت معلوم کی اور ہم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو. یہ لندن میں تھے جب؟ لندن میں ابھی کی بات ہے, کوئی 1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو اس طرح ان کے ساتھ سارا تعلق جو ہے وہ ایک عجیب و غریب مختلف مراحل میں
چلتا رہا. اسٹوڈنٹ لائف میں تو وہ مجھے نظریاتی استاد تھے. عملی زندگی میں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. آپ یہ سیکھیں کہ میں نے پروفیسر خورشید احمد سے زیادہ منظم شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بہت پیاری آپ نے بات کہی. اور ان کی تنظیم سازی کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے. نائب بے شمار دنیا میں بے شمار انسٹیٹیوشن ہیں جن کے پاکستان میں لوگوں کو نام بھی معلوم نہیں ہے. نائجیریا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، عربیہ، سعودی عربیہ میں، مختلف جگہوں پہ انہوں نے ایسے ادارے بنائے جو آج بھی الحمدللہ کامیابی سے چل رہے ہیں. دیکھیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز جو اسلام آباد میں بنایا ہے وہ پاکستان کے نہیں بلکہ ورلڈ لیول کے ٹاپ رینکنگ تھنک ٹینکس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور میں تو جب وہاں پر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں جایا کرتا تھا تو وہ ایک مطلب دیکھ کے اس کو مطلب پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی ادارہ ہے. اور پھر جو لندن میں انہوں نے جو کمال دکھایا انہوں نے، جو کمال کیا وہ لیسٹر میں اسلامک فاؤنڈیشن کا قیام تھا. پروفیسر خورشید صاحب کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو بنیادی جنگ ہے انتخابات کے ذریعے ہونی وہ باقی لوگ لڑیں. میں علمی میدان میں جو بین الاقوامی بین المذاہبی جو مسائل ہیں ان پہ بات کروں گا. لہٰذا واشنگٹن میں جب بھی کانفرنس ہوتی تھی انٹر ریلیجس، اس میں پروفیسر خورشید اسلام کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اب سعودی عربیہ میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو پروفیسر خورشید کا یہ کمال تھا کہ وہ اسلام کو ایک پریکٹیکل مذہب کے طور پہ اور ایک جامع معاشی نظام کے طور پہ پیش کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ عجیب بات بتاتا ہوں. 1953 میں اسٹوڈنٹ وائس کے نام پہ ایک رسالہ تھا اچھا جو جمعیت نکالتی تھی اوکے انگلش میں. پروفیسر خورشید صاحب نے اس میں اسلامک اکنامکس پہ اور بینکنگ پہ ایک مضمون لکھا. اچھا اب اسٹوڈنٹ وائس میں لکھا ہوا مضمون اے کے بروہی تک پہنچ گیا. اچھا اے کے بروہی صاحب نے وہ مضمون پڑھنے کے بعد اس کا جواب لکھا. اچھا اور جواب میں انہوں نے لکھا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ لوگ اسلامک معاشیات کی اور اسلامک معاشرت کی اور اسلامک معاشی نظام کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ لوگ کل اسلامی گائے کی بات کریں گے، اسلامی بھینس کی بات کریں گے اور اسلامی شلوار قمیض کی بات کریں گے. یعنی اگینسٹ بات کی، بہت سخت اگینسٹ بات کی اوکے. اور اس پہ بہت دلائل دیے. پروفیسر خورشید صاحب نے ان سے رابطہ قائم کیا اور ان کے درمیان جو گفتگو تھی وہ کئی دن تک بلکہ کئی ہفتے تک جاری رہی. ڈائلاگ ہوتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ اے کے بروہی صاحب قائل ہو گئے اسلامی معاشیات کے. اور انہوں نے جب وہ لاہور ہلٹن میں تفہیم القرآن کی تقریب میں تشریف لائے تو سید مودودی کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ his heart throbs with the beat of Quran. He spreads the wisdom of Quran. He speaks the word of Quran. یہ پروفیسر خورشید صاحب کو ٹریبیوٹ انہوں نے پیش کیا. اور ایکچولی یہ ٹریبیوٹ تو مولانا مودودی کو تھا لیکن یہ کہ پروفیسر خورشید کی ایفرٹ سے وہ اس قافلے کے اندر شامل ہوئے، ان کے قریب آئے. جاوید نواز صاحب ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر خورشید احمد مرحوم کے بارے میں. ان کے دوست جناب جاوید نواز صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. آئیے ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا. جی جناب. اچھا ایک بات بتائیے جاوید نواز صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی نے ہر شعبے کے اندر بہت کام کیا اور بہت سے مردان کار پیدا کیے، لیکن جن علمی اور اسکالرلی چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں جس کا ایک امباڈیمنٹ تھے پروفیسر خورشید احمد صاحب، اب ہمیں اس طرح کی شخصیات نظر نہیں آتی جن کا نام، کام اور مقام علمی شعبے کے اندر ہو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے تنزل تو ہے. میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو غلام الثقلین نقوی کے پائے کا آدمی اردو پڑھاتا تھا. اس زمانے میں پروفیسر بٹی انگریزی پڑھاتے تھے جن کی کتابیں بھی کتاب میں سلیبس میں شامل ہیں.
اس زمانے میں مرزا محمد منور اقبالیات کے پڑھاتے تھے۔ جو اقبالیات ہے، جو مجسمہ اقبال ہیں، کوئی شک وہ وہاں پڑھاتے تھے۔ اب وہ گورنمنٹ کالج میں نہیں ہے کوئی بھی، اب وہاں تنزلی تو شاید نہ ہوئی ہو، شاید بہتر لوگ ہوں، لیکن اس لیول کے لوگ اب آپ کو گورنمنٹ کالج میں یا ان کالجز میں نہیں ملتے۔ یہی حال کچھ جماعت اسلامی کا ہے۔ جماعت اسلامی میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے دوست نواب زادہ شیر علی پٹودی ایک بات کہا کرتے تھے، اور مولانا اس پہ ہمیشہ مسکراتے یہ تھے۔ نوابزادہ شیر علی پٹودی جو وزیر اطلاعات بھی رہے اور یحییٰ خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں، اور پٹودی خاندان کے جرنیل، بہت معروف جرنیل تھے پاکستان فوج کے، سفیر بھی رہے ملیشیا میں اور بہت سے ملکوں میں، اور ہمارے خاندانی بہت گہرے دوست ہیں۔ تو جنرل شیر علی کہنے لگے مولانا سے کہ مولانا آپ بڑھ کر درخت ہیں جس کے نیچے گھاس بھی نہیں ہوتا۔ تو عملاً یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ اچھا، یہ لیکن مولانا مودودی کے زیر سایہ پروفیسر خورشید پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، بلکہ میں بتاؤں، پروفیسر خورشید نہیں، 4 آدمی پیدا ہوئے۔ اچھا، پروفیسر خورشید ہوئے، ظفر اسحاق انصاری، علامہ ان کے ظفر انصاری صاحب کا بیٹا، 2۔ تیسرے یہ یونیورسٹی جو ہے یہ UMT، جی، ہاں، اس کے جو خرم مراد صاحب، خرم مراد، ٹھیک ہے، اور چوتھے ڈاکٹر اسرار۔ ڈاکٹر صاحب، ٹھیک۔ یہ چاروں دوست بھی تھے، ایک وقت میں اکٹھے ملتے بھی تھے، اور چاروں نے مل کے وہ کام کیے جو اپنی اپنی فیلڈ میں ایک معراج ہے۔ آپ دیکھیں کہ ظفر انصاری بہت ہی قابل آدمی رہے ہیں۔ پروفیسر خورشید کی طرح انہوں نے بھی بے شمار کتابیں لکھی، اسلامک بینک میں کام کیا، یہ کیا وہ کیا۔ ڈاکٹر اسرار نے اپنے ہاں بے شمار کام کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بڑھ کے نیچے گھاس نہیں ہوئی، گھاس پیدا ہوئی اور بڑی تنور درخت بنے۔ الحمدللہ یہ چاروں شخصیات جو ہیں یہ بیک وقت پیدا ہوئی، بیک وقت انہوں نے مولانا سے سیکھا، اور ایک ہی وقت میں انہوں نے عروج بھی حاصل کیا، اور اپنے اپنے شعبے میں اپنے کمال بھی، انداز میں کسب کمال اور ہنر کو۔ پروفیسر خورشید صاحب کی جو خوبی رہی وہ ایک چیلنج تھا جو انہوں نے دنیا کو دیا، وہ جو ان کی لیگیسی ہے، وہ چیلنج تھا اسلامک اکنامکس اور اسلامک بینکنگ۔ کیونکہ یورپ اور پاکستان کا سفید طبقہ، پاکستان کا سرمایہ دار کبھی بھی یہ ماننے کے تیار نہیں تھا کہ کوئی اسلامک بینکنگ بھی ہو سکتی ہے، سود کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، وہ نہیں مان رہے تھے۔ پروفیسر خورشید نے ایک نہیں سینکڑوں لیکچر دیے، 20 کتابیں لکھی، اس میں ثابت کیا کہ بینکنگ کا ایک نظام ایسا بھی بن سکتا ہے جو سود سے الگ ہو۔ آج دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بینک اسلامک بینکوں کے نام پہ، بلکہ امریکہ کے جو بڑے بڑے بینک ہیں، بینک آف نیو یارک، وہ اسلامک بینکنگ کا کاؤنٹر کھول رہے ہیں، سٹی بینک اسلامک بینکنگ کھول رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پروفیسر خورشید نے اپنی زندگی میں یہ منوا لیا کہ یہ پاسبل کہ ہے، اسلامک بینکنگ، اسلامک معاشی نظام ایک حقیقت ہے اور وہ رائج ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ دوسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سرمایہ کاری جو ہے اس کے اندر اسلام نے جو اشتراک کا بیان دیا تھا وہ ممکن ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ قرض لے کے کام کریں، آپ پارٹنرشپ سے کام کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں مختلف اس کی درجے ہیں، مختلف اصول ہیں جن پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سودی نظام کے مخالفت میں اس وقت دنیا میں بے شمار نظام آپشن موجود ہیں موجود ہے، اور وہ ورکیبل ہیں۔ پروفیسر خورشید صاحب نے دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے اسلام کے جو نظام ہے اس کو ورکنگ کنڈیشن میں پیش کیا۔ اچھا، صاحب بتا رہے تھے کہ کاروبار کا یہ قرض لے کر ہی کرنے کا ایگزیکٹلی کوئی طریقہ نہیں ہے، اشتراک سے بھی کاروبار ہو سکتا ہے، اور اس کی مختلف جو صنفیں ہیں ان کو انہوں نے نہایت وضاحت سے بیان کر دیا، اور وہ ساری صنفیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور ان پہ عمل ہو رہا ہے۔
ایک اور جو کام پروفیسر خورشید صاحب نے کیا وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں مسلمان امیر بھی لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس جو دولت ہے وہ کہاں خرچ ہو رہی ہے. پروفیسر خورشید صاحب نے 4-5 ایسے آدمیوں کو تلاش کیا جن کے پاس دولت تھی اور جو ذہنی طور پہ اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے تیار تھے. اوکے. ان میں ایک کا نام یوسف ندا تھا. یوسف ندا. اچھا. ایک کا نام علی ہمت غالب تھا. ایک کا نام شیخ سلیمان اور چوتھے کا نام الحاج نصر الدین. اوکے. یہ کن ملکوں سے تھے؟ پہلے 2 کا تعلق ٹرکی سے تھا اوکے. اور سوئٹزرلینڈ میں بستے تھے. اوکے. الحاج نصر الدین جو ہے ان کا تعلق نائجیریا سے تھا اوکے. اور یہ فرانس میں رہتے ہیں. اوکے. تیسرے شیخ سلیمان جو تھے ان کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے. ابھی ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو اپنی وراثت چھوڑی اس میں اندازے کے مطابق $16 بلین لوگوں کو انہوں نے وقف کیا. واہ. 16 بلین ڈالر انہوں نے وقف کیا ہے شیخ سلیمان نے. جی. اب یہ بنیادی لوگ تھے جنہوں نے مل کے دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامک بینکوں کی بنیاد رکھی. اچھا. فیصل بینک کے نام پہ پہلا بینک بحرین میں بنا. اوکے. اس کے بعد ایجپٹ میں بنا. اس کے بعد یہ بینکوں کے مختلف ناموں سے لاتعداد بینک بن گئے. ٹھیک ہے. دارالمعارف اسلامی اوکے. کنگ فیصل کا بیٹا محمد الفیصل ہے اس نے بنایا. اوکے. ان سارے بینکوں میں پروفیسر خورشید کا رول جو کلیدی رول تھا. وہ ان تمام بینکوں کے ایڈوائزر تھے. ان کو بنانے میں، ان کو چلانے میں، ان کو کامیاب کرنے میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفیسر خورشید مرحوم جو ہیں وہ صرف تھیوریٹیکل باتیں ہی نہیں کرتے رہے بلکہ انہوں نے جو باتیں کی، جو تصور پیش کیا اسلامی معیشت کا، اسلامی بینکاری کا، اس کو عملاً شکل دینے کی بھی کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئے. کوشش کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیا. بہت بڑی یہ ان کی زندگی میں یہ سارے بینک جو ہے یہ کامیابی سے چلنے لگے. اور ان کے ساتھ پروفیسر خورشید کے ساتھ ان سب کا، چونکہ یہ میرے بھی جاننے والے ہیں سب لوگ، اوکے، تو ان کے ساتھ پروفیسر خورشید کا مسلسل رابطہ تھا. اوکے. پروفیسر خورشید میں خوبی یہ تھی، میں مزید بات بتاؤں، کہ وہ بہت پریکٹیکل انسان تھے. الفاظی جمع خرچ یا گفت و شنید میں گپ شپ ان کو متاثر نہیں کرتی تھی. جو میرے ساتھ ان کے تعلقات میں گہرائی پیدا ہوئی اس کی ایک خاص وجہ بن گئی. جی. ہوا یہ کہ 1980 میں لاہور میں تھا. پروفیسر خورشید صاحب سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا ہمیشہ. تو مجھے ایک میٹنگ میں بلایا گیا منصورہ کہ ہم نے فرسٹ اسلامک اکنامک کانفرنس کا انعقاد کرنا ہے. 15-20 آدمی تھے. میں سب سے ینگ تھا. اوکے. اور رانا رادات تھے اس میں، چودھری رحمت اللہ تھے، پیر چودھری اشرف صاحب تھے، وغیرہ سب لوگ تھے. پروفیسر خورشید صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. تو کوشش کے باوجود ان کو لاہور میں کوئی آڈیٹوریم نہیں مل رہا تھا جہاں 3 دن کے لیے کانفرنس کی جائے. اچھا. یا باہر سے آئے ہوئے لوگ، محمد الفیصل شاید فیصل کا بیٹا، وہ کانفرنس میں آنا چاہتا تھا. شیخ احمد بزی یاسین کویت فائنانس ہاؤس کے چیئرمین، وہ آنا چاہتے تھے. اب کوئی ایسا انتظام نہیں ہو رہا تھا اور گفتگو ہو رہی تھی. 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد میں نے ان سے کہا، پروفیسر صاحب سے، میں نے کہا میرے پاس اس کا پریکٹیکل حل ہے. کہنے کہ فرمائیے. میں نے کہا کہ منصورہ کے ساتھ جماعت نے کچھ مہینے پہلے سنائی اسٹوڈیو خریدا ہے. اس کے اندر 4 بڑے ہال ہیں. ایک ہال کو ہم کنورٹ کر دیں آڈیٹوریم میں. اوکے. وہاں پہ اسٹیپس بنا دیں، وہاں پہ سیٹنگ لگوا دیں، وہاں آڈیو سسٹم بنا دیں. کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کتنے دن ہیں آپ کی کانفرنس میں؟ ان کے 42 دن. میں نے کہا 42 دن میں کروا دوں گا. گڈ. یہ ایک چیلنج تھا جس کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. مجھے انہی دنوں پی آئی اے کا ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا، پی آئی اے شیورز کا. اچھا. ملتان مرغی جو. جی ہاں. تو میرے پاس وہ سارے وسائل موجود تھے. مین پاور بھی تھی، اسٹیل اور سریا اور سیمنٹ، سب کچھ تھا.
تو میں نے کہا یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہوتا ہے. پاکستان میں سنیما چیئر بنانے والی سب سے بڑی فیکٹری یونائٹڈ انجینئرنگ تھی. اچھا, جو سینما کی وہ زمانے میں 7 اپ کے ساتھ ان کا فیکٹری تھی. اس کا جو اونر ہے چودھری صدیق, وہ میرا دوست تھا. اچھا, چودھری صدیق سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ کام 6 مہینے کا ہے, لیکن کوئی میں کر سکتا ہوں. کرنے کا اس نے کہا کہ جو سنیما کے آرڈرز ہیں ہمارے, ان کو ہم اسٹیگر کر دیں گے. اوکے, ان میں سے ہم نکال کے آپ کو دیں گے, اور 42 دن میں آپ کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے. واہ, گڈ. اللہ کرنا ہی ہوا کہ 42 دن میں وہ آڈیٹوریم تیار ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. جب مہمان آ رہے تھے تو مجھے بتایا گیا کہ سیمنٹ جو ہے وہ ابھی گیلا ہے. لہٰذا میری وائف اپنی گاڑی میں گھر سے ایک کارپیٹ لے کے آئی, جو وہاں ہم نے بچھا دیا, اور مہمان اس میں سے گزر کر گئے. پروفیسر خورشید کو اس بات نے بہت انسپائر کیا کہ بھئی یہ کام جو انہوں نے, پھر فنڈز اکٹھے کرنے کی بات, ان کا خیال تھا کہ جماعت کے طریقے پہ فنڈز اکٹھے کیے جائیں. میرا خیال تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر سے لیے جائیں. اچھا, لہٰذا ہم نے کارپوریٹ سیکٹر کو کانٹیکٹ کیا. سب سے پہلے صحاف صاحب ہوتے تھے, ان کے پاس میں گیا. صلاح الدین صحاف. ایگزیکٹلی جی, یہ ٹیکسٹائل کی بہت بڑا گروپ تھا. بڑا گروپ تھا, کارپوریٹ میں ان کا بڑا نام تھا, اور دیندار آدمی تھے, بہت نفیس آدمی تھے. میری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں, بڑے علمی شخصیت ہے. میرے عزیز تھے ان دنوں. ان کی ستاج انڈسٹریز تھی, ستاج سائیکل اور ستاج مشین بناتے تھے. اچھا, میں ان کے پاس گیا, اور انہوں نے بغیر کسی بحث و مباحثے کے 5,000 روپے عطا فرمائے. اور 5,000 روپے بہت کافی پیسے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے وہ بجٹ بھی کمپلیٹ کی, اور اس بجٹ میں کام کیا. اور سب سے بڑا کمال جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ہلٹن ہوٹل نے کہا کہ آپ ہمیں اسپانسر لے لیں. اچھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے, صرف اسپانسرز میں آپ ہمارا نام لکھ دیں. اوکے, ہم نے لکھ دیں گے. ہم نے اسپانسرز میں ہلٹن کا نام لکھ دیا. اچھا, وہ جتنے بیرونی مہمان تھے, نہ صرف ان کو انہوں نے فری ٹھہرایا, اچھا, بلکہ ان کو کھانا بھی دیا. واہ, یہ تو ان کے اعزاز میں مسٹر ایگنر اس وقت جنرل مینیجر تھے, انہوں نے انتہائی نوازش کے ساتھ یہ میزبانی کا فرض انجام کیا, فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ. تو یہاں سے پروفیسر خورشید صاحب کے ساتھ وہ جو تعلق ہوتا نا, آپ کی دوستی محبت, اس کے اندر گہرائی آ گئی. 82 میں میں لاہور چیمبر کے بورڈ کا ممبر الیکٹ ہو گیا. اس سے اور بہتری ہوئی. ہم لوگ کوشش کر رہے تھے, یہ بھی پروفیسر خورشید صاحب کا ویژن تھا جو شاید ان کے آنے والوں کو پورا کرنا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ اسلامی نظام سے متاثر جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں, ان کی تعلیم اور تربیت کے بعد ان کو عملی زندگی میں یہ جگہ پہنچانا, جسے ہم کہتے ہیں پلیسمنٹ, وہ بھی ہمارا فرض ہے. ہم تعلیم بھی دیں, تربیت بھی دیں, اس کے بعد ان کی پلیسمنٹ کا بندوبست کریں. لہذا ایسے ادارے قائم کیے جائیں جن میں یہ لوگ جو ہیں کھپائے جا سکیں. ٹھیک ہے. اس میں میں نے, پروفیسر خورشید صاحب نے, پروفیسر غفور نے, ہم نے کافی کام کیا کہ کوئی ایسی انڈسٹری لگائی جائے. لیکن کامیاب نہ ہونے کی صورت میں میں نے مسقط جانے کا فیصلہ کیا. اچھا. اب مسقط میں قیام کے دوران پہلے ہی 2-3 مہینوں میں لندن گیا, تو پروفیسر خورشید صاحب سے ملنے گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ جاوید کیسا کام ہے. میں نے کہا کہ عرب دنیا میں کفالت ایک نظام ہے جو غلامی کا دوسرا نام ہے. کفالت. جی, جو مجھے قابل قبول نہیں ہے. اوکے. کہ پھر کام کیسا ہے. میں نے کہا 2 طرح کے کام ہیں, یا بہت بڑے ہیں, میرے پاس وسائل نہیں, یا بہت چھوٹے ہیں جو مجھے کرنے نہیں آتے. کہنے اچھا, تو کتنے پیسے چاہیے. میں نے کہا کمپنی رجسٹر کرنے کے لیے درجہ اولا کی فیس جو ہے, وہ جو کیپٹل ڈپازٹ کرنا پڑتا ہے بینک میں, وہ $7,50,000 ہے. بگ منی. بگ منی. 2,50,000 عمانی ریال. انہوں نے کہا اچھا, تو کچھ اور بھی چاہیے ہوگا. میں نے کہا ورکنگ کیپٹل ہی $1,00,000 چاہیے ہوگا. تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب کچھ دن کے بعد میرے بینک میں $1,00,000 پروفیسر خورشید نے ٹرانسفر کر دیے ورکنگ کیپٹل کے لیے.
اور $7.5 लाख کا انہوں نے بندوبست کر دیا. پھر دوسرا کام انہوں نے مجھ سے پوچھا اور کیا چاہیے. میں نے کہا کہ عرب دنیا میں کامیابی کے لیے ایک منظم، بااعتماد اور اچھی ریپوٹیشن اور اچھی تجربے والی ٹرکش کمپنی چاہیے. اچھا. یعنی ٹرکش کیوں؟ میں نے کہا میں نے ان کو کام کرتے وہ بہت ڈسپلن ہے. ٹرکش وہ سوٹ پہن کے آتے ہیں، لیبر بھی ورکر بھی، اچھا. اور کمال سے کام کرتے ہیں. چلیے اچھا. اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد پروفیسر خورشید صاحب کا مجھے فون آیا جارڈن سے کہ میں عمان میں ہوں اور میری ملاقات ترکی کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے EC کنسٹرکشن، اس کے چیئرمین ہیں ذکی بلگے، ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ لطفو بلگے، ان کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ آپ کے ساتھ اشتراک کر کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور 2 دن بعد ہم دونوں مسقط آ رہے ہیں. واہ. الحمدللہ وہ مسقط آئے، ان کا ہم نے والہانہ استقبال کیا. اوکے. پھر وہ 3 دفعہ میری دعوت میں مسقط تشریف لائے. اوکے. پھر یہ تھا کہ پروفیسر خورشید صاحب کا ایک نام تھا، ایک عہد تھا جو ان کو پہچانتا تھا، جانتا تھا. مطلب جب میں نے مفتی اعظم عمان کو بتایا کہ پروفیسر خورشید آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، وہ ایک بہت عظیم رائٹر ہیں، بہت اچھا، عظیم یعنی مفکر وہ ہیں. پہلے ہی جانتے تھے. ان کا میں نے ان کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، ماشاءاللہ. کتاب معاشیات پہ. اسی طرح شیخ سعود بن علی الخلیلی جو وزیر تعلیم تھے، ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو پوری طرح جانتا ہوں، میری نظر ہے ان کے کام کے اوپر، لہذا جب وہ آئیں تو پلیز مجھے بتائیے، میں ان کے اہتمام کروں گا ان کے لیے. اس طرح جس سے بھی بات ہوئی اس نے احترام کا مقام دیا. لیکن سب سے عجیب واقعہ جو ہوا وہ خمیس قیومی کے ساتھ ہوا. ہم نے اپلیکیشن دی تھی رجسٹریشن کے لیے، انکارپوریشن کے لیے، اور پیپر پڑھے تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے. ایک دن مجھے وزارت سے فون آیا کہ منسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں ملنے کے لیے گیا تو مدیر مکتب الوزیر، مینیجر آف دی منسٹرز آفس، اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے انتظار کروایا. پھر اس نے اچانک دروازہ بند کیا. مجھے کہتا ہے کہ پروفیسر خورشید کو تم کیسے جانتے ہو؟ اچھا. میں نے کہا کہ میرے پارٹنر ہوں گے اس بزنس میں، میرے وہ دوست ہیں، میرے محسن ہیں. تو میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہنے کہ میرے استاد ہیں. میں کہا تمہارے استاد ہیں؟ کہنے کہ ہاں. کہنے کا آپ وہ جب بھی آئیں گے تو پلیز مجھے تم نے ضرور بتانا ہے، میں ان سے ملنے کے لیے آؤں گا. وہ خمیس قیومی بعد میں انڈر سیکرٹری کامرس انڈسٹری بنا عمان کا. اب جو عمان کا یہ ٹاپ کے 5 بڑے پلازاز ہیں اس میں سے ایک کا اونر ہے. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان کی، جاوید نواز صاحب کی معلوماتی گفتگو سنی. رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پروفیسر خورشید صاحب کو بلند درجات عطا کرے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جناب جاوید نواز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. بہت مہربانی آپ کی، بہت عنایت. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد